بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب حاضر ہیں، اور ہم آپ کا سوال پیش کرتے ہیں۔ پہلے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مکہ یا مدینہ جانا چاہتا ہے، مکہ میں جا کے عمرہ کرنا چاہتا ہے اور مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو اسے پہلے کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اور شاید آپ کا سوال اس بنیاد پر ہو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو پہلے زیارت کر لیں گے، اس کے بعد پھر جا کے عمرہ کرتے رہیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مکہ افضل جگہ ہے ہر جگہ سے، تو چلو پہلے، اور عمرہ بھی ایک افضل چیز ہے جس کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے خاص طور سے رمضان میں، تو چلو پہلے عمرہ کرتے ہیں جو بہت اہم اور افضل ہے، اس کے بعد پھر زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی مکہ کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو طواف کیا تھا، اس کا ثواب مدینہ منورہ کی مسجد میں پڑھنے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ نہیں ہم پہلے عمرہ نہیں کریں گے، پہلے زیارت کے لیے جائیں گے، اور یہ کہے کہ نہیں وہاں جانا مسجد نبوی میں ضروری ہے، اس لیے کہ حبیب اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت بہت زیادہ ہے، لہذا اس کو ہم مقدم سمجھیں گے، تو یہ بات ہم جواباً کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جو کام شریعت میں افضل ہے اس کو پہلے کیا جانا چاہیے، پہلے کیا جانا چاہیے، اور یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ وہ کام مقدم رکھا جاتا ہے جو افضل ہو۔ اور یہیں سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو فرض نماز کی اقامت ہو جاتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، امام پڑھانے لگتا ہے، لوگ جمع ہو کے پڑھنے لگتے ہیں، لیکن بعض افراد ہیں جو سنتوں میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ کسی سے پوچھئے کہ سنت افضل ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ افضل ہے، ہر کوئی کہے گا کہ افضل وہی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، لہذا اسی لیے حکم آیا ہوا کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو اس کے مقابل میں کوئی اور نماز صحیح نہیں رہتی ہے، لہذا چھوڑ کر کے اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ہمیں جو جواب دینا وہ یہ ہے کہ عمرہ کے بارے میں اور زیارت کے بارے میں، تو عمرہ اور زیارت میں بھی عمرہ کا کام افضل ہے، لہذا پہلے اسے کرنا چاہیے، نہ کہ آپ زیارت کو افضل سمجھتے ہیں اسے شروع کر دیں، اس لیے کہ آپ اس کا الٹا کریں جو افضل اور مفضول کے درمیان ہوتا ہے، لہذا افضل کام پہلے کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس افضل کام کے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدینہ کے راستے سے آتے ہوں اور اس کو چھوڑ کر کے پھر آپ مکہ آئیں پھر مدینہ جائیں، اس طرح سے کریں، یا ایک ہی آپ کسی راستے سے دور سے آتے ہیں، آپ کے لیے دونوں ضرورت تو وہاں پہلے جائیں اور اس کے بعد یہاں آئیں پھر وہاں جائیں، لیکن اس وقت شکل میں یہ ہے کہ جہاں آپ کو زیادہ سہولیت ہوتی ہے، افضل کے حساب سے تو مکہ افضل ہے، لیکن سہولیت کے حساب سے انسان کے لیے گنجائش ہے کہ ایک کام کر لے پھر جا کے، اس لیے کہ افضل والا بھی چھوٹ نہیں رہا اس سے، تو جا کے پورا ہی کرنے والا ہے، لہذا راستے میں اتنے لمبے تکرار کو اور جانے کو اور خرچے کو اور پریشانیوں کے مد نظر جو کام سامنے آتا ہے اس کو کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر افضل کام کرتے، اس لیے کہ افضل چھوٹا نہیں جا رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے، گنجائش ہے، تو آپ فجر کی سنت پڑھیں، اور یہ پڑھنا بھی چاہیے پہلے، لیکن اگر جماعت قائم ہو گئی ہے تو آپ کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس لیے کہ افضل کو چھوڑ کے دوسرا کام جو اس سے کم درجے کا ہے اس میں لگنا یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو اگر راستے میں گنجائش ہے کہ آپ زیارت کر کے آئیں پھر مکہ میں افضل کام کر لیں ٹائم حق پس، تو آپ کیجئے، لیکن آپ کے سامنے اگر پہلے یوں کرنا کہ ہمارے سامنے دونوں برابر ہے، تو اس دونوں برابر کی شکل میں آپ کو افضل کام اختیار کرنا چاہیے، یا افضل کام آپ کی شروعات میں سامنے ہے تو اس کو چھوڑ کر کے مفضول کام جو کم درجے کا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرے کی اگر آپ شروعات کرتے ہیں اس سے یا اس سے، ایسے شریعت میں منع نہیں ہے، آپ اس سے شروع کریں، اس پر آ جائیں، اس سے شروع کریں، اس پہ چلے جائیں، لیکن جہاں افضل اور مفضول کی بات ہو تو پھر افضل کو مقدم رکھنا ہی صحیح ہے۔ اور اس کا اپنے اس سوال کے ساتھ وہ ایک سوال اور بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کچھ عمرہ اور کچھ زیارت کے احکام بھی بتا دیجئے تاکہ ہم مختصراً اس کو اپنے ساتھ سمجھ کے رکھیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمرہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ عمرہ میں پہلے میقات سے انسان احرام باندھتا ہے، پھر میقات جہاں ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر طائف میں ہے
تو قرن المنازل جس کو سہل کبیر آج کل کہا جاتا ہے وہاں سے باندھتا ہے، مکہ مدینہ سے آتا ہے اس طرف سے تو ذوالحلیفہ میں باندھتا ہے جس کو ابیار علی آج کل کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آتے ہوئے وہاں اگر نماز کا وقت ہے اور نہانے بھر کا وقت ہے تو وہاں نہا لے، نماز پڑھ لے، اور اگر کوئی فرض کی نماز ہے تو پڑھنے کے بعد احرام باندھے، اور ویسے احرام باندھنے کے لیے نماز پڑھنا شرط نہیں کہ اس کے 2 رکعت سنت کے بعد ہی احرام باندھا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو ضرورت ایسی ہے کہ وہاں نہانے کی ضرورت ہی ہے، جیسے عورت ہے تو اس کی صفائی کرنے کے بعد ہی احرام باندھے، ایسے نہیں احرام باندھے۔ اور پھر آدمی کو چادر جیسے احرام کی باندھی جاتی ہے ویسا باندھے، اور نماز پڑھنے کے بعد باندھتا ہے تو اس کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد لبیک اللہم عمرتن وغیرہ کے جو الفاظ لبیک کے ادا کیے جاتے ہیں ان کو ادا کرے۔ عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے بلکہ وہ اپنے سادہ لباس میں جا سکتی ہے، ہاں زیب و زینت کرے، باقاعدہ سب کچھ یہ سب جیسے بن ٹھن کے نکلتی یہ کوئی شرط نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عبادت کا موقع ہے اور اپنے جسم نمائی یا کسی اور چیز کا موقع نہیں ہے۔ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا کچھ خوشبو وغیرہ بھی آرام سے پہلے لگا سکتا ہے، اور عورت بھی لگا سکتی ہے، لیکن عورت کی خوشبو میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے رنگ ہو صحیح ہے لیکن بہت زیادہ تیز خوشبو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے احرام کے لیے کوئی سنت نہیں ہے جو پڑھی جاتی ہے سنت نماز یعنی، بلکہ وہاں اس وقت جو وضو کرتے ہیں اس کے نام پہ وہاں سنت پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب وہ نماز پڑھ لیں یا کہ اگر وہاں جیسے موقع ملتا ہو، جیسے یہاں بھی مسجد ہے مکہ کے مدینہ کے اندر بھی اور قرن المنازل کے اندر بھی مسجد ہے، تو وہاں اگر نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد احرام باندھ لیجیے۔ اور ایک چیز یہاں ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اگر انسان کو یہ خطرہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے وہاں پہنچنے میں ہم کو کبھی کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، تو یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اگر مجھے کسی وجہ سے رکاوٹ آ گئی اور نہیں پہنچ سکا اپنی منزل تک جہاں کام کرنا یعنی حج عمرہ کا، تو ہمیں معاف کرنا اور ہم وہیں سے حلال ہو جائیں گے۔ تو اس شکل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ جو ہے فدیہ یا کہ دوبارہ لازمی طور پر جا کر کے کرنا یہ لازمی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی وہاں سے مکہ جاتا ہے، مکہ جائے جب مسجد میں پہنچے وہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے تو تلبیہ بند کر دینا چاہیے، پھر طواف کرنا چاہیے۔ طواف کی جگہ حجر اسود کے سامنے سے شروع کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے پڑھے اور مختصر پڑھے، اور اگر وہاں جگہ نہیں تو کسی بھی جگہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد طواف جو کرتا ہے اس میں طواف میں پہلی بار جب آتا ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں اور ہوتی ہیں عام آدمیوں کے طواف سے ہٹ کر کے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اپنے اس داہنے کندھے کو کھول کے رکھتا ہے جیسے کہ آپ حاجیوں کو دیکھتے ہوں گے، اور اس زمانے میں چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے۔ اور تیسرے 3 چکر کے اندر اس کو تھوڑا تیز رفتار چلنا چاہیے۔ تیز رفتار کا یہ مطلب ہے دوڑ لگانا چاہیے، اور نہ ہی اس میں یہ ہے کہ ایسے کندھے جو ہلاتے ہیں یہ کندھا ہلانا چاہیے۔ کندھا ہلانے کا تذکرہ کہ لوگ چلتے رہتے ہیں کندھا ہلاتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا 12 لوگوں کو یہ کندھا ہلانا شرط نہیں، رفتار تھوڑی اگر رفتار میں آپ کو جگہ ملتی ہے تو بڑھائیے، اور نہیں ملتی تو پھر جیسے چال چلتے ہیں ویسے چلیں، اس لیے کہ وہ مجبوری ہے۔ اور 3 طواف مکمل ہونے کے ساتھ یہ جو کندھا کھولنے اور اس طرح سے رفتار تیز کرنے کی بات ہے یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے طواف جو ہے جہاں سے کیا جاتا ہے حجر اسود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ دعا پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے چلتے ہوئے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جب رکن یمانی اور حجر اسود درمیان آتے ہیں تو وہاں پر ایک خاص دعا حدیث میں آئی ہوئی ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی، اور یہی پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح سے کچھ لوگ یہاں وادخلنا الجنۃ مع الابرار، آپ نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہوگا تو جو حاجیوں کو دعائیں پڑھواتے ہیں اس میں یہ لفظ بھی ادا کرتے ہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار، نیکوں کے ساتھ جنت میں ہمیں داخل کریں، لیکن رسول کے الفاظ میں یہ چیز نہیں آئی ہوئی ہے، لہذا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تک پڑھیے۔ اور اس طرح سے آپ کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ رکن یمانی پہ جہاں گزرتے ہیں جو حجر اسود سے پہلے ہوتا ہے آپ کے طواف کے آتے ہوئے، تو وہاں پر صرف ہاتھ سے چھونے کا ذکر ہے، وہاں بوسہ لینا یا اس طرح سے ہاتھ کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ لینا یا وہاں پر اشارہ کرنا نہ پہنچ پانے شکل میں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ مل سکتا آسانی سے چھو سکیں یہاں سے چھو لیا کریں۔ اور میں فائدے کے لیے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں
کہ اس کے اور بھی 2 کونے رہ جاتے ہیں مکہ حجر یعنی خانہ کعبہ کے. ایک کونا تو وہ ہوا جس پہ پتھر نصب کیا ہوا حجر اسود، اور ایک کونا ہوا جو اس کے پہلے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں جو یمن کے مقابل میں پڑتا ہے. لیکن اس کے 2 کونے اور بھی ہیں جو اس کو رکن شامی کہتے ہیں. تو یہ رکن شامی جو ہے یہ نہ چھوا جاتا ہے نہ چوما جاتا ہے، نہ کچھ اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی حقیقتاً یہ اپنی اصلی جگہ پر جہاں آپ تو گھوم کے حتیم کے بغل سے آتے ہیں، ہجر اسماعیل کے بغل سے آتے ہیں، لہذا اس پر تو وہ کونا بنایا ہی نہیں گیا، گھومنے کی جگہ ہے. اس سے مستطیل عمارت تھی، لمبی تھی، اب یہ تقریباً مربع ہو گئی ہے، تو اس سے کا کونا وہاں ختم نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بتا دوں کہ جب مکہ والے رسول کے زمانے میں جس میں آپ شریک تھے، بچپن تھا آپ کا، جب بنا رہے تھے، اور یا بعد میں جب بڑے ہوئے جب حجر اسود رکھنا تھا بنا رہے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی یہ خانہ کعبہ ہے، اس میں حلال مال ہی لگنا چاہیے. لہذا حلال مال ان کے پاس کمائی کے بہت سے ذریعے تھے، لوٹتے بھی تھے، چوری بھی کر لیتے تھے، سود بخاری بھی تھی، اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو کہا کہ حلال مال لگنا. تو حلال مکہ والوں کے پاس، ان جاہل ہی تھے، سب مشرک تھے، مومن نہیں تھے ان کے، لیکن خانہ کعبہ کا احترام ان کے اندر تھا. تو کہا حلال مال لگانا چاہیے. تو حلال مال میں ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ پوری دیوار جتنی مکہ حضرت ابراہیم کی بنیاد پہ تھی وہ پوری کر سکیں وہ خرچے سے. تو کچھ کم کر دیا، لیکن کہاں سے کم کیا؟ اس جگہ پہ جہاں حجر اسود ہے ادھر سے نہیں گھٹایا کہ اس کو ہٹا دیں، وہ جگہ اپنی جگہ پہ رکھا، رکن یمانی اس کے مقابل رکھنی، اس طرف سے جو وہاں پیچھے کا حصہ تھا اس کو چھوڑ دیا. اور یہ چھوڑنے کا ایک فائدہ بھی ہوا، جیسا کہ آپ محسوس کریں اگر سوچیں گے تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر تمہاری قوم یعنی یہ مکہ والے نو مسلم نہیں ہوتے، ابھی تازہ فتح مکہ کے وقت مسلمان تھے، کچھ پہلے بھی اور بھی ہوئے تھے، اور یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اگر میں نے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا اور اس کے بعد پھر سے بنایا جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو یہ ان کو ہوگا ارے یہ تو مکہ میں اللہ کی بات کرنے لیے بلکہ اس کو ڈھانے کے لیے آ گیا ہے. تو آپ نے اس بنیاد پر کہ لوگوں کے اندر ایک وسوسہ اور شک پیدا ہو جائے گا، آپ نے چھوڑ دیا. لیکن عبداللہ ابن زبیر جب حاکم ہوئے مکہ کے، تو انہوں نے جیسے تھا، حضرت عائشہ نے جیسے بیان کیا تھا، ان کی خالہ تھیں، تو ویسا ہی بنا دیا. لیکن حجاج ابن یوسف الثقفی جب وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر سکے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں جیسے تھا ویسے بنے گا. اس کے بعد رشید کے زمانے میں بھی ایک بات آئی، تو رشید نے کہا کہ نہیں، جب حدیث میں آیا ہوا تو ہم اس کو ایسے بنا دیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، یا جیسے عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا. تو کہا حضرت امام مالک ابن انس نے کہا کہ نہیں، اس کو جیسے ابھی رہنے دو. یہ ہر بادشاہ ہے، اور ہم کہیں ایسا بنا دیں گے اور ویسا بنا دیں گے، توڑ کے بناتا رہے، لہذا جیسا بنا ویسا بنا رہنے دو. لہذا خانہ کعبہ تو آج بھی ویسے ہی جس بنیاد پہ عبداللہ ابن زبیر کے یا جاہلیت کے زمانے میں بنا تھا ویسے ہی ہے. لیکن یہاں ایک فائدہ سوچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں بنا دوں اس طرح سے کہ ایک دروازہ جہاں سے داخلے کا ہے اور ایک دروازہ سامنے لگا دوں نکلنے کا، تاکہ لوگ اندر جائیں، نماز پڑھیں، نکل جائیں. تو مکہ والے چونکہ اپنے زمانے میں چاہتے تھے کہ اس میں جو آئے ہماری اجازت سے اندر جائے گا، اور جب ہم جانے دیں گے تبھی اس لیے جائے گا، تو نکلے کیسے؟ اس کا دروازہ تھا، اس کی کنجی تھی، جو کھولتے تھے کوئی جاتا اور پڑھ کے واپس آ جاتا تھا. لیکن یہ اب بھی خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، کچھ لوگوں کو اجازت ملتی ہے. لیکن سوچئے کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ جو جاہلیت میں نہیں بنایا جا سکا اور بعد میں لوٹا دیا گیا اسی پر، جس کو ہم ہجر اسماعیل یا حتیم کے درمیان کہتے ہیں، یہ حقیقتاً خانہ کعبہ کا حصہ ہے حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا تھا کہ اس کے 2 دروازے بنا دیں، تو ایک دروازہ آنے کا، ایک دروازہ جانے کا لگا ہوا ہے. اس میں کتنے سارے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر، جو دیوار کے اندر نہیں باہر کھلا ہوا حصہ ہے، اس میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا چانس ملتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رغبت تھی اللہ نے اسے پوری کرایا کہ لوگ اس کے اندر جائیں اور نماز پڑھیں، دوسرے دروازے سے نکل جائیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں ابھی طواف کے مسائل بیان کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ آپ حجر اسماعیل جس کو ہم بولتے ہیں اس میں جا کر کے آپ نماز پڑھیں. یہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ذریعہ ہے. اور جب آدمی 7 چکر پورا کر لے گا تو صفا پہ جائے گا، صفا پہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھے گا، اور وہاں سے مروہ جائے گا. اور اس طرح سے ایک چکر جہاں پہنچا صفا سے مروہ وہ ایک ہو گیا، اور مروہ سے صفا پہنچا دوسرا ہو گیا. اس طرح 7 چکر ختم کرتے ہوئے صفا پہ اس کا عمرہ، اس کا طواف، اس کا سعی ختم ہو جائے گا.
بیچ میں دو ہری سبز جگہیں ہوتی ہیں جن کو میلین اخضرین یا سبز نشان کہتے ہیں، اس بیچ میں تھوڑا سعی کرنا ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور اسی طرح سے آپ کا یہ کام پورا ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا یہ ہے۔ زیارت کا معاملہ یہ ہے کہ زیارت میں آپ جاتے ہیں تو آپ مکہ مدینہ منورہ تو مسجد نبوی میں نماز پڑھیے، آپ کو چانس ملتا ہے جنت البقیع جائیے، آپ میدان احد میں جائیے، مردوں کے لیے دعا کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ نمازوں میں گزاریے وہاں پر، اور وہاں اور کوئی چیز نہیں۔ آئیے ہم الگ سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ہم نے مختصر بیان کر دیا کہ عمرہ کیسے کیا جانا چاہیے تھا، اور سوال یہ ہے، یہ کسی خاتون کے بارے میں سوال ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی عورت فجر کی نماز کے فوراً بعد پاک صاف ہو جائے اپنے ماہواری کے ذریعے کی بات سے، تو کیا اسے چاہیے کہ وہ رک جائے، یعنی کھانا پینا بند کر دے اور دن بھر کا روزہ رکھے، اور اس کا دن پورا اس کا ہو جائے گا اور اس کو قضا نہیں کرنی پڑے گی یا قضا کرنی پڑے گی؟ لیکن سوال میں یہ ہے کہ فجر کے بعد پاک صاف ہو جائے، فجر سے پہلے نہیں۔ تو جب روزے کی ابتدا فجر کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، اذان یعنی سحری کی اذان کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، فجر کی اذان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی نماز کے بعد پاکی ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے دن جو ہے اپنی ابتدا کے حساب سے اس کا وہ دن ہوگا جس میں اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لہذا اس دن کی قضا اس پر ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور نہیں رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس حالت میں روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، کھانے پینے سے باز آ جائے تو بہتر ہے، لیکن یہ کوئی مضبوط رائے نہیں ہے، بلکہ مضبوط رائے یہ ہے جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس دن اسے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہوا، تو جب فرض نہیں ہوا تو اس کو رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ دن بھر بھوکی رہے گی لیکن اس کا کوئی ثواب روزے کے حساب سے مرتب نہیں ہوگا۔ البتہ اسی کے ساتھ ہم یہ بتا دیں کہ اس کے لیے بعد میں قضا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ فجر کی اذان کے بعد یہ کام شروع ہوا طہارت کا، لہذا اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن جس کا فجر سے پہلے طہارت ہو جائے، چاہے 2 منٹ پہلے ہی مان لیجئے، یعنی اذان ہونے سے پہلے وہ پاک صاف ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ ہم پاک صاف ہیں، اور تو اس سلسلے میں اس کے روزہ رکھ سکتی ہے، بھلے سے وہ نماز فجر کے بعد نہائے، لیکن اس کی ابتدا صحیح وقت پر ہوتی ہے، لہذا نماز فجر کے بعد جیسے مردوں کے نہانے کی گنجائش ہے، عورتوں کے لیے بھی صفائی اور پاکی کی گنجائش ہے، لیکن روزہ ان کا اس سے پہلے شروع ہو گیا ہے تو وہ روزہ قابل قبول ہے، اور اس دن کے روزے کی ان کی قضا نہیں ہے، جبکہ اس کی طہارت اپنے ماہواری سے صفائی پاکی جو ہے بند ہو جانے کی کیفیت فجر کی اذان سے پہلے ہو جائیے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ آپ سے جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہماری جانب سے ان کے جوابات، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کتاب و سنت کی روشنی میں رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں جو لوگ مددگار ہیں ان سب کو بھی خیر سے رکھے، اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائے اور اچھا اجر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔